بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا وقد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ان آیات کی تھوڑی سی شرح رہ گئی تھی۔ سورہ طلاق میں اللہ کریم نے طلاق کا قاعدہ ارشاد فرمایا، بہترین چیز تو نکاح کے بعد نباہ ہے، چونکہ نکاح کی شرائط میں ہے محسنین غیر مصافحین، محض شہوترانی کے لیے نکاح نہ کیا جائے، عمر بھر نباہ کرنے کے لیے نکاح کیا جائے۔ یعنی نکاح اللہ کے نام پر ایک خاتون ایک مرد ایک دوسرے پر حلال ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ معاہدہ عمر بھر کے لیے ہے، اور انتہائی مجبوری کی صورت میں کہ کوئی صورت اکٹھا رہنے کی نہ رہے تو پھر طلاق تک نوبت آتی ہے۔ پہلے خاتون اور مرد دونوں طرف کے بزرگوں کو جمع کیا جائے، صلح کی کوشش کی جائے، رائے لی جائے، جو غلطی پر ہے اسے سمجھایا جائے۔ یہ ساری تدبیریں کرنے کے بعد بھی اگر کوئی راہ نہ ہو تو پھر اچھے طریقے سے طلاق دے دی جائے۔ اچھا طریقہ کیا ہے کہ خاتون جب پاک ہو، اس کا طہر گزرے، وہ غسل کر لے تو اسے ایک طلاق دے دی جائے، اور پھر کافی ہے، 2-3 طہر گزر جائیں گے تو عدت ختم ہو جائے گی، وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ یا پھر عدت گزارنے کے بعد بھی وہ اور شادی نہ کرنا چاہے اور پھر میاں بیوی میں صلح ہو جائے تو دوبارہ آپس میں نکاح ہو سکتا ہے۔ 2 طلاقیں بھی ہو جائیں، دوسرے طہر میں بھی دے دے، پھر بھی یہ رعایت باقی ہے کہ اگر عدت گزر گئی تو چاہے تو خاتون کہیں اور شادی کر لے، نہ کرنا چاہے، کئی وجوہات ہوتی ہیں، بچے ہو جاتے ہیں، ان کے لیے لوگ قربانی دے دیتے ہیں، تو پھر بھی واپسی کا راستہ کھلا ہے، وہ آپس میں نکاح کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر 3 طلاقیں دے دے، وہ ایک ہی بار دے دے یا ہر ایک طور کے بعد دے تو یہ شرعی قاعدہ ہے۔ ایک ہی بار دے تو یہ گستاخی ہے، نافرمانی ہے، لیکن طلاق واقع ہو جائے گی۔ جب 3 طلاقیں واقع ہو جائیں، لوگوں کو پھر افسوس ہوتا ہے، پھر وہ بھاگتے ہیں فتوے لینے کے لیے، بیان بدلتے ہیں، طلاق دے دی، کہتے ہیں میں نے دی نہیں تھی، میں نے کہا تھا دے دوں گا، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو دنیا میں تو جھوٹ بول کر ہو سکتا ہے وہ کسی سے فتویٰ لے آئیں، قیامت کو کون بچائے گا؟ دین پر عمل دنیاوی فائدے نقصان کو دیکھ کر نہیں کیا جاتا، دین دونوں جہانوں کا فائدہ ہے اور مقدم آخرت ہے۔ 3 طلاقوں کے بعد عدت گزار کر عورت اگر دوسری شادی کر لے اور پھر وہ شادی بھی ہمیشہ کے لیے کرے، دائمی کرے، زندگی بھر کے لیے کرے،
پھر اگر وہ میاں مر جاتا ہے، بیوہ ہو جاتی ہے، یا ان میں کوئی ناچاکی ہوتی ہے، وہاں سے طلاق ہوگی، تو پھر اس کی عدت گزارے گی۔ اس کے بعد پھر اگر پہلے خاوند سے چاہے تو شادی کر سکتی۔ قرآن کی اس شرط کو لوگوں نے اس طرح بنا لیا کہ طلاقیں تو ایک ہی بار 3 دے دیں، ایک ظلم تو یہ کیا۔ پھر شام کو کسی سے نکاح کر دیا، رات اس کے ساتھ گزاری، سو اس سے طلاق لے لی، کہا جی وہ ہو گیا، نکاح ہو گیا، طلاق ہوگی، پھر واپس اس سے نکاح کر دیا، جسے عرف عام میں حلالہ کہتے ہیں، یہ شرعاً حرام ہے اور یہ زنا ہے۔ چونکہ نکاح کی شرائط میں ہے کہ محسنین غیر مسافقین، عمر بھر کے لیے نکاح کیا جائے، محض شہوت رانی کے لیے نہیں۔ 1 رات کے لیے، 2 راتوں کے لیے، 10 دن کے لیے یہ نکاح حلال نہیں ہوتا۔ اس کی قرآن میں، اسلام میں، شریعت اسلامیہ میں، سنت میں کہیں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور یہ قبل اسلام مشرکین عرب میں یہ رسم تھی، ان میں کچھ آثار دین ابراہیمی کے باقی تھے، اس میں بھی یہ قاعدہ ہوگا، لہذا انہوں نے یہ حل نکال لیا تھا کہ شام کو کسی سے شادی کر دی، صبح لے لی۔ ہماری فقہ کا اصول و قانون ہے، قرآن کا ہے محسنین غیر مسافقین۔ فقہ کیا ہے؟ قرآنی احکام اور سنت سے مسائل کو اخذ کرنے کا نام فقہ ہے۔ تو فقہ میں درج ہے النکاح لا ینعقد، النکاح للموقت باطل، جو نکاح وقت معینہ کی تعیین کر کے کیا جائے کہ یہ 1 دن کے لیے ہے، یہ 1 گھنٹے کے لیے ہے، 2 دن کے لیے ہے، باطل، وہ باطل ہے، وہ منعقد ہی نہیں ہوتا۔ اور اس میں اسی کو متع کہا گیا ہے۔ بعض فرقوں نے اختیار کیا ہے متع، لیکن قرآن، حدیث، سنت، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور یہ حرام ہے، یہ زنا ہے۔ حلالہ شرعی یہ ہے کہ عورت عدت گزار کر دوسری شادی کر لے اور پھر وہ نبھائے۔ وہ میاں فوت ہو جائے یا کسی وجہ سے طلاق ہو جائے، اس وجہ سے طلاق نہ ہو کہ میں نے واپس اس سے شادی کرنی ہے تو مجھے طلاق دے دو، یہ کوئی ریزن نہیں ہے۔ ویسے کوئی بات ہو جائے تو پھر وہ بیوہ ہو جائے یا متعلقہ، تو پھر وہ پہلے خاوند سے اس کی عدت گزارنے کے بعد شادی کر سکتی ہے، یہ شرعی حلالہ ہے۔ اور یہ 1 رات اور 1 گھنٹے اور 2 دن کا نکاح یہ باطل ہے، یہ منعقد ہی نہیں ہوتا، یہ حرام ہے، یہ زناکاری ہے۔ اور جو اس طرح سے کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، بعض پرسی نہیں، اَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، ایسے لوگوں کے لیے بڑا سخت عذاب ہوگا جو احکام الہی کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ خواہ نکاح میں ہو یا طلاق میں ہو۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور اللہ نے اس کے لیے شدید عذاب رکھا ہے۔ بعض آج کل کے نوجوان لڑکے لڑکیاں کہتے ہیں جی اللہ گواہ ہے، ہم نے آپس میں نکاح کر لیا۔ اللہ تو ہر چیز پہ گواہ ہے، لیکن اللہ تمہارے نکاح کا گواہ نہیں ہے۔ ایک بندہ اور چاہیے کم از کم، 2 گواہ ہونے چاہیے، اور اگر جو نکاح کر رہا ہے اسے بھی گواہ مان لیا جائے پھر بھی ایک بندہ اور چاہیے، کیونکہ نکاح ایجاب و قبول کا نام ہے۔ النکاح ینعقد بایجاب و قبول، نکاح ایجاب اور قبول سے منعقد ہو جاتا ہے، صرف اس پر 2 گواہ چاہیے۔ باقی جو خطبہ پڑھا جاتا ہے یہ مسنون ہے، برکت کے لیے سنت ہے، نکاح ویسے ہو جاتا ہے۔ اور پھر معاشرے سے بھاگ کر نامناسب طریقوں سے نکاح کرنا، اس میں مختلف برائیاں، اس کے مختلف نتائج، لڑائیاں، جھگڑے، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ کا عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بڑا شدید عذاب ہوگا۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، اے صاحب دانش لوگو، اللہ سے ڈرا کرو، اللہ سے بات نہ بگڑنے دو۔ دانش مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے پروردگار کی نافرمانی نہ کرو۔
اور یہ ایسا کام ہے کہ کسی نے ناجائز طریقے سے نکاح کر لیا، اس پر غلط بیانی کر کے علماء سے فتویٰ بھی لے لیا، تو وہ قیامت کو کام نہیں آئے گا۔ دنیا میں تو لوگوں سے تم منہ بند کرا دو گے کہہ کر، لوگ بے نکاح بھی رکھ کے عمریں گزار جاتی ہیں، کوئی ان کا کیا بگاڑتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں پہلے تو یہ تھا، ہمارے دیہات میں بھی تھا کہ ان پڑھ لوگ بھی اگر کوئی طلاق دیتا اور پھر وہ غلط کرتا تو اس کا حقہ پانی بند کر دے، اسے بول چال لین دین قطع تعلق کر لیتے تھے، اور لوگ ایسا کرنے سے ڈرتے تھے۔ اب وہ ماحول نہیں رہا، اب تو برائی کرنے والوں کی زیادہ عزت کی جاتی ہے، اور بدماشوں سے لوگ ڈرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایسا زمانہ آئے گا یکرم الرجل من مخافت شرہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ لوگوں کی عزت ان کے برائی اور شر سے بچنے کے لیے کی جائے گی۔ جو صاحب عزت ہوں گے، صاحب علم ہوں گے، نیک ہوں گے، ان کی کوئی عزت نہیں کرے گا۔ جو بدماش چور و چکے ہوں گے ان کی عزت کی جائے گی کہ ان کے شر سے بچا جائے۔ تو آج کل ہم اس دور سے گزر رہے ہیں جہاں بدکاروں کی عزت ہے، بے دینوں کی عزت ہے، لیکن بہرحال اپنا تعلق اللہ جل شانہ سے عبادت کا، بندہ ہونے کا قائم رہنا چاہیے۔ اور پھر تم کیسے تعلق قائم نہیں رکھ سکتے؟ قد انزل اللہ علیکم ذکرا رسولا، اللہ کریم نے تمہارے پاس اپنا وہ نبی بھیجا جس کی ہر ادا ذکر الہی ہے، ذکر الرسول۔ علماء نے اس کا ترجمہ کتاب الہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا ہے۔ یہ بھی درست ہے کہ اللہ کا ذکر، اللہ کی کتاب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لائے، اور آپ کی ذات ستودہ صفات بہت مہربان، بہت کریم، اور بندے اور رب کے درمیان واحد واسطہ ہے۔ لیکن حق یہ ہے، اس کا یہ مفہوم بھی بڑا صحیح اور درست ترین ہے کہ ایسا رسول بھیجا جس کی ہر ادا ذکر الہی ہے۔ نکاح ہو، طلاق ہو، صلح ہو، جنگ ہو، کسی کو عطا کرنا ہو، کسی سے روک دینا ہو، معاملات ہو، معاشرت ہو، بات کرنا ہو، ملنا جلنا ہو، خرید و فروخت ہو، سیاست ہو، عدالت ہو، ہر ادا میں اللہ کا ذکر موجود ہے۔ ذکر الرسول، ایسا نبی جو سراپا ذکر ہے، جو مجسم ذکر ہے، جس کے وجود عالی کا ہر ایٹم ذاکر ہے، اور جہاں کوئی چیز استعمال فرماتا ہے جسے چھو لیتا ہے ذاکر ہو جاتی ہے، پہن لیتا ہے ذاکر ہو جاتی ہے، جہاں آرام فرماتا ہے، جن گھروں میں رہتا ہے وہ ذاکر ہیں، جس مسجد میں نماز پڑھتا ہے اس کا ذرہ ذرہ ذاکر ہے، جس زمین پہ قدم رکھ دے وہاں ذرات ذاکر ہو جاتے ہیں۔ بلکہ یہ کہا جائے تو یہ بالکل صحیح ہے کہ جہاں تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عالی فضاؤں میں گئی، فضائیں ذاکر ہو گئی۔ اللہ کریم دل کی آنکھیں دے تو جزیرہ نمائے عرب میں، مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں جاتے ہوئے راستے میں جہاں جہاں حضور کے قدم مبارک پڑے وہ جگہ اب بھی زمین میں ایسی ہے جیسے آسمان پر ستارے۔ فضاؤں میں انوارات ہیں، زمین پر تو قدم مبارک پڑے، فضائیں کس سے منور ہو گئیں؟ جہاں تک نگاہ پاک گئی فضائیں منور ہو گئیں، اور منور ہیں اور قیامت تک رہیں گی۔ تو تم اس کی امتی ہونے کے مدعی ہو، تم نے دامان رسول تھام رکھا ہے، تم کیسے اللہ کے حکم کے خلاف نکاح کرتے ہو یا اللہ کے حکم کے خلاف طلاق دیتے ہو؟ تم اس کی جرات کیسے کرتے ہو؟ تم اتنی قیمتی دولت کو جو انمول ہے،
چھوڑ دو گے اور شیطان کے پیچھے لگ جاؤ گے اور اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے لگے ہوگے۔ پھر وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف گم سم نہیں ہے، حجر اسود بھی تو اللہ کی نشانی ہے، جنت سے بھیجا۔ جتنے لوگ بیت اللہ شریف میں جاتے ہیں اسے بوسہ دیتے ہیں، طواف کرتے ہیں، قیامت کو سب کی گواہی دے گا۔ یہ بھی بتائے گا کہ کس کے بوسے میں خلوص تھا، کون سیر سپاٹے کے لیے آیا تھا۔ اللہ کا بھیجا ہوا جنت کا پتھر ہے، لیکن وہ بولتا تو نہیں، قیامت کو بات کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کا تو عالم یہ ہے کہ آپ دعوت عام دے رہے ہیں اور اللہ کا پیغام دے رہے ہیں۔ بات مزے کی یہ ہے کہ اپنا کچھ نہیں کہتے، جو فرماتے ہیں وہ قرآن ہو یا حدیث سب اللہ کا حکم ہے۔ یتلو علیکم آیات اللہ، تمہیں اللہ کی آیات سنا رہے ہیں، خدا کے بندو، اللہ کا رسول رحمت للعالمین، اس وحدہ لا شریک کی بات تمہیں سنا رہا ہے اور تم کہانی نہیں دھرتے، تم کہتے ہو جو مرضی کریں گے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ اور وہ صرف آیات سناتے نہیں ہیں، یہاں بھی بات ختم ہو جاتی نہیں۔ ان کی برکات یہ کہ جو دامن تھام لیتا ہے اسے اندھیروں سے اچک کر روشنیوں میں، نور میں پہنچا دیتے۔ دامن تھامو تو صحیح۔ ہمیں ہر مسلمان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ ہے، لیکن اس دعوی محبت سے ہم اپنی مرضی کرتے ہیں، اطاعت کیوں نہیں کرتے؟ حضور کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم کیسی عجیب ذات تھی کہ مسجد نبوی میں محراب کے پاس لکڑی کا ستون تھا، جو پہلے مسجد چھتی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں۔ ستونوں پر لکڑیاں رکھ کر اوپر کھجور کے پتے ڈال کر مٹی ڈال دی گئی، تو حضور جب خطبہ ارشاد فرماتے تو اس ستون سے ٹیک لگا لیا کرتے۔ یعنی ہر جمعے کے خطبے میں یا کبھی آگے پیچھے بھی جب بات ہوتی تو حضور لوگوں کو بلا کر مسجد میں ارشاد فرمایا کرتے تھے، تو جب آپ کھڑے ہوتے تو اس سے اتنی دیر ٹیک لگا لیتے۔ اب وہ خشک لکڑ تھی، کھجور کا تنا تھا، ستون تھا۔ کسی صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ میں فلاں ملک گیا، ان کے بادشاہ کے لیے ایک اس طرح کی کرسی بنی ہوئی تھی، بڑے آرام سے بیٹھا تھا، یہ جو موجودہ ہمارے ممبر کی صورت ہے، تو اجازت دیں تو آپ کے لیے بھی ممبر بنا دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، ممبر بن گیا۔ حضور ممبر پر جلوہ افروز ہوئے، ستون یہاں پاس 2 فٹ پہ رہ گیا ہوگا۔ جب حضور ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دینے لگے، اس خشک لکڑ میں عشق اور محبت پیدا ہو گئی تھی۔ محبت کرنے والے سے نہیں ہوتی پیدا، محبت محبوب سے پیدا ہوتی۔ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی کوئی ادا، اس کا حسن و جمال، اس کا حسن کلام، اس کی کوئی خوبی دل میں سما جاتی ہے تو محبت ہوتی ہے۔ حضور سے کتنی محبت کی جا سکتی ہے؟ 7 خشک لکڑی کا ستون جڑا، تو حدیث شریف میں، بخاری شریف میں موجود ہے کہ جب آپ ممبر پر جلوہ افروز ہوئے تو وہ چیخیں مار کر رویا۔ تمام حاضرین محفل نے اس کی چیخیں سنی، بچوں کی طرح چیخ چیخ کر رو رہا۔ استن حنان در ہجر رسول، ستون کا نام حنانہ تھا۔ حضور کی عادت مبارک تھی، ہر چیز کا نام رکھتے تھے، تلواروں کے، نیزوں کے، گھوڑوں کے، جانوروں کے، ستون کے، چھتوں کے۔ ستون کو حنانہ کا نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ تو مولوی رومی فرماتے ہیں، استن حنان در ہجر رسول، نالہا میزد جو اصحاب عقول،
انسانوں کی طرح دھاڑے مار کر رو رہا تھا کہ درمیان میں 2 فٹ کا فاصلہ آ گیا. ہم کون سی محبت کرتے ہیں کہ ہر کام میں نافرمانی شروع کر دیتے ہیں؟ یہ محبت ہے؟ فَإِنَّ الْمُحِبَّ لِمَن يُحِبُّ مُطِيعُ. محبت کا اصول یہ ہے کہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کا تابع دار بن جاتا ہے. فَإِنَّ الْمُحِبَّ لِمَن يُحِبُّ مُطِيعُ. یقیناً محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کا اطاعت شار بن جاتا ہے، اسی کی بات مانتا ہے. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو جو دامن تھا میرے خشک لکڑی میں یہ محبت کے جذبات انسانوں میں نہیں رہے. بڑے ہی خوش قسمت ہو جس کے دل میں اتنی نرمی ہو کہ وہ کسی سے محبت بھی کر سکے. تو حضور کی ذات تو وہ ہے کہ ایک لکڑ ساتھ رہی تو اسے عشق پیدا ہو گیا اور بچوں کی طرح رونے لگی. حضور منبر عالی سے نیچے تشریف لے آئے، اسے گلے سے لگایا، اس پر ہاتھ پھیرا شفقت سے. تو بخاری شریف میں ہے کہ وہ بچوں کی طرح آہستہ آہستہ جس طرح بچے کو پیار کرے تو ایک دم سے چپ نہیں ہو جاتا، مشین کا بٹن بند جو سکورے بھرتا بھرتا چپ ہوتا ہے، اس طرح سے ہچکیاں لیتے لیتے آہستہ آہستہ خاموش. بلکہ حضور نے تسلی دی کہ گھبراؤ نہیں، تمہیں جنت میں لگا دیا جائے گا. تو پھر اللہ فرماتا ہے تم کیسی محبت کے دعوے دار ہو؟ عشق رسول کا دعویٰ کام اپنی مرضی کیسے کرتے ہو؟ تو وہ تو مبعوث اس لیے ہوئے تھے کہ تمہیں اللہ کا پیغام پہنچائیں اور تمہیں ظلمت سے، تاریکیوں سے نور کی طرف لے کر آئیں. اور یاد رکھو مرضی کرنے والوں کی بات نہیں چلے گی. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا. جو اللہ پر ایمان رکھے گا. اللہ بات بڑی لطیف اور نازک ہے کہ نافرمانی کو ایمان کے مقابلے میں لے آئے. یعنی تقاضا ایمان اطاعت ہے، نافرمانی اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان میں کمی ہے. کیونکہ آگے فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، جس کا ایمان اللہ سے کامل ہے، نافرمانی سے بچتا ہے، ہو جائے تو توبہ کرتا ہے اور نیک کام کرتا ہے، اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا جس کے تابع نہریں ہیں، اس میں ہمیشہ رہے گا. قد احسن اللہ لہ رزقا، اس کے لیے اللہ نے ہر نعمت خوبصورت بنا دی، پیدا کر دی. دنیا میں، موت میں، زندگی میں، برزخ میں، آخرت میں، ہر جگہ اسے اللہ کی بہترین نعمتیں نصیب ہوں گی. اور اللہ کی عظمت یہ ہے، تم کیا سمجھتے ہو؟ ایک معمولی دنیا دار عہدے دار سے تعلق بنانا چاہتے ہو، ایک دنیا کے امیر آدمی سے تعلق بنانا چاہتے ہو، ایک بااثر فرد سے تعلق بنانا چاہتے ہو، اس ذات سے تعلق نہیں بناتے جس نے 7 آسمان اور زمینیں پیدا فرما دی ان کی طرح. مثلہم، 7 زمینیں، جیسے 7 آسمان ہیں ویسے 7 زمینیں. وہ اللہ جو کائنات کا خالق ہے، اس چھت کے نیچے تم ہو، یہ بھی اس آسمان 7 اس نے بنائے، 7 زمینیں بھی اس نے بنائی. اب 7 زمینوں پہ بحث ہوتی ہے کہ یہ طے در طے ایک دوسرے کے اوپر نیچی ہیں یا 7 براعظموں کو 7 زمینیں فرمایا گیا ہے. علماء کی آراء دونوں طرف ہیں. کچھ فرماتے ہیں کہ یہ 7 زمینیں تہ در طے ہیں، کچھ فرماتے ہیں کہ 7 براعظم ہیں، لیکن قرآن نے اسے مبہم رکھا ہے، اس لیے اس کی تعیین کرنا مناسب نہیں. یا براعظم ہے تو بھی حق ہے، اوپر نیچے طے بطے ہیں جس طرح آسمان ہے تو بھی حق ہے، لیکن اللہ کریم نے اس کی وضاحت نہیں فرمائی. انسانوں کے لیے اس کا جاننا ضروری
نہیں ہوتا جس کے لیے اس بات کی وضاحت نہیں کی جاتی۔ ایمان لانا ضروری ہے، اس پر بحث کرنا جاننا ضروری نہیں۔ تو 7 آسمان 7 زمینیں بنائیں اور جو ان میں ہے سب کچھ اسی نے بنایا، اس اللہ سے تعلق قائم نہیں رکھنا چاہتا۔ وہ عظیم اللہ خالق کائنات، وہ عظیم رسول جو اب واحد واسطہ ہے اللہ اور مخلوق کے درمیان، جو سراپا ذکر الہی ہے، اس کا دام خشک لکڑی دامن تھام کر حیات آفریں ہو گئی۔ تم انسان ہو کر تمہارے دل مردہ کے مردہ ہے، تمہارا دل زندہ نہیں ہوتا۔ تمہاری رگوں میں حیات کیوں نہیں دوڑتی؟ تمہارے خون میں اللہ کا نام کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ تمہارے ذرات جسمانی اللہ اللہ کیوں نہیں کرتے؟ وہ ایک خشک لکڑی میں تو پیدا ہو گئی تھی، کیا اس نے کیا تھا؟ تھوڑی دیر اسے حضور کے ساتھ جڑنا نصیب ہو گیا۔ تم جڑ کر دیکھو، تم تو انسان ہو، تمہیں کیا کچھ ملتا ہے؟ پھر اس اللہ کی نافرمانی کرتے ہو۔ يتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ قرآن اور شریعت جو ہے یہ اس کے احکام ہے، اور یہی راستہ نور کی طرف جاتا ہے۔ اسے حق ہے کہ جو چاہے حکم دے، لیکن اس نے جیسا تمہیں مزاج دیا ویسا دین دیا۔ ہر کام جو دین کے خلاف تم کرتے ہو وہ انسانی مزاج کے بھی خلاف ہے، تمہارے لیے دکھ کا باعث بنتا ہے۔ ایک قمیض تن ڈھانپنے کے لیے ہے، اب اسے الٹا لیں، اندر کی طرف باہر، باہر کی اندر کر کے پہن لیں، تن ڈھانپ نہیں لے گی، سردی سے گرمی سے بچائے گی۔ لیکن جو لباس کا وہ کام ہے کہ زینہ، وہ زینت بھی ہے، وہ زینت تو نہیں ہوگی، بدنما ہو جائے گی۔ اسی طرح خلاف شریعت دولت کا مال ہوگی، وہ تمہارے لیے مفید تو نہیں ہوگی، بدنما ہو جائے گی، کوجے ہو جاؤ گے، میدان حشر میں دور سے پہچان ہو جاؤ گے کہ یہ الٹی قمیض والا ہے، یہ الٹے کپڑے پہنے ہوئے۔ کبھی جوتیاں کوئی سر پہ باندھتا ہے، اور دایاں پاؤں بائیں پاؤں جوتے میں کوئی نہیں ڈالتا۔ آخرت سے اتنے لاپرواہ ہو گئے ہو کہ جو جی چاہے کر لو، یہ درست نہیں ہے۔ اور یہ جان رکھو، یہ سارے دلائل، یہ بعثت رسالت، یہ نزول قرآن، یہ رحمت الہی کے کرشمے اس بات پہ دلیل ہیں اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اور ہر وقت وَأَنَّ اللَّهَ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، ہر چیز کا ہر علم ہمہ وقت اس کے پاس ہے۔ تم جو کچھ کر رہے ہو اس کے روبرو اس کی موجودگی میں کر رہے ہو، یہ بھی احساس رکھو۔ تمہارا ہر قول، ہر فعل، تمہاری ہر سوچ اس قادر مطلق اور رب کریم کے روبرو ہے۔ نکاح ہو یا طلاق، اولاد ہو یا والدین، خیش و اقارب ہوں یا اہل محلہ، ملک و قوم ہو یا بین الاقوامی بات، جو جہاں جو بندہ بھی کر رہا ہے وہ اللہ کے روبرو کر رہا ہے، اور اس کے پاس جانا ہے، وہاں حساب دینا ہے۔ یہ تمہارے انداز کہ جی ہم اللہ کو مانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، نمازیں بھی پڑھیں گے، روزے بھی رکھیں گے، لیکن نظام حیات جو ہے وہ نہیں بھئی، وہ نہیں، وہ اسلام والا تو قابل عمل ہی نہیں ہے۔ بلکہ ہمارے حکمران تو فرما رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ اسلام کی پرانی تشریعات پر آنکھیں بند کر کے عمل نہ کیا جائے، یعنی دین کو بھی اپنی خواہشات کے مطابق گھڑ لیا جائے۔ ہے دین موروثی ملایا میں، کیا آپ کہیں گے کہ قرآن تو 1450 سال پرانا ہو گیا، آپ کوئی نئی کتاب بنا لینی چاہیے؟
تو اگر یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی تشریحات پرانی ہو گئی ہیں، نئی تشریح کرنی، یہ کیا بات ہے کہ آیتیں وہی ہیں، تشریح نئی کر لیں، اس سے نئی کتاب بنا لو بھائی۔ اور لوگوں نے بنا لی ہوئی ہیں جنہیں ہم آئین و دستور کہتے ہیں، اور سارے ملک کے سیاسی اکابرین سارا دن چیخم دھاڑ کرتے ہیں مقدس آئین مقدس آئین۔ یہ قرآن کے مقابلے میں ہے مقدس۔ قرآن نے جو چیزیں حرام کی ہیں اس نے حلال کی ہیں، جو چیزیں حلال کی ہیں اس نے حرام کی ہوئی ہیں، اور مقابلہ کیا ہوتا ہے؟ مومن کے لیے کتاب و سنت کے بعد کسی قانون کی، کسی آئین دستور کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ یہ ہر کمی کو پورا کرتا ہے، ہر سوال کا جواب دیتا ہے، اور فلاح اسی میں ہے۔ اور اسے قرآن نے نفاق کہا ہے۔ بھئی مکے والے اس بات پہ متفق تھے مشرکین مکہ کہ آپ اپنے رب کو جیسا چاہیں مانیں، آپ جیسی چاہیں عبادت کریں، جو ہمارے معاملات ہیں آپس کے یہ ویسے ہی رہنے چاہیے جیسے آباء و اجداد سے آ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کا مدار ہی معاملات پر ہے، معاملات بگڑ گئے تو دین کہاں، عبادت تو رسم رہ جائے گی، نمازیں تو ایک رسم رہ جائیں گی، روزے اور حج عمرے ایک رسم رہ جائیں گے۔ معاملات پر بنیاد ہے دین کی، معاملات اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ بندہ اللہ اور اللہ کے نبی پر ایمان رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ سو اللہ کا یہ شکر ہے کہ اس ملک میں دین پر عمل کرنے سے کوئی روکتا تو نہیں، یہ بھی اس کا احسان ہے۔ تو بجائے اس کا کہ ہم انتظار کریں کہ وہاں سے تبدیلی آئے گی، ہمیں خود کو بدل لینا چاہیے۔ اللہ قادر ہے، اگر باعمل مسلمانوں کی اکثریت عوام میں ہو جائے تو یہ آئین و دستور، یہ طریقے، یہ حکمران سب کچھ بدلا جائے، ورنہ آپ ساری عمر انقلاب انقلاب کے نعرے لگاتے رہیں گے، کچھ نہیں بدلے گا۔ افراد بدلیں گے، حالات نہیں بدلیں گے۔ اللہ کریم ہمیں معاف فرمائے، ہدایت فرمائے، نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔